بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراخی رزق اور دشمن سے حفاظت، اس طرح رزق میں برکت کے لیے اور حلال روزی کے لیے یا رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس میں کچھ اعمال ہے، جب اس کا ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ اس اعمال کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ جل شانہ ہمارے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور ہمارے اولاد میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ بہت آسان عمل ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ اعمال۔ سب سے پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو سورہ یاسین پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد صبح صبح، تو اس کے دن کے تمام حوائج اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے، اس دن کے تمام حوائج ضروریات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے، اور فقر و فاقہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس طرح جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے مغرب کے نماز کے بعد، اس میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عیادت کے لیے آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی چیز مقرر کروں، پیسے وغیرہ غلہ مقرر کروں، کیونکہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اور بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا اور ہمارے گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، فقر نہیں آئے گا۔ دو اعمال ہو گئے، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اور گھر میں داخل ہوتے ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فقر ہے، فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاتے سلام کرو، السلام علیکم، اور مجھ پر درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ تین اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا۔ وہ صحابی کچھ دن بعد آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں بہت مال دیا اور ہمارے مال سے ہمارے ہمسائے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ تین اعمال ہے، گھر جاتے وقت تین اعمال کرے، السلام علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں سلام کرو، سلام، گھر میں کوئی ہے پھر بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہیں پھر بھی سلام کرو، اور پھر درود شریف پڑھو، کوئی بھی درود شریف پڑھے، آسان سے آسان، صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہر مسلمان کو آتے ہیں، مرد عورت ہر آدمی کو آتے ہیں۔ گھر میں 10 دفعہ جاتے ہو 10 دفعہ یہ عمل کرو، 20 دفعہ جاتے ہو 20 دفعہ عمل کرو، ایک دفعہ جاتے ہو ایک دفعہ عمل کرو، جتنے مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہو تو ہر وقت یہ عمل کرو، بہت آسان عمل ہے۔ تین اعمال ہو گئے، اور ایک فراخی رزق اور دشمن سے حفاظت کے لیے وہ گھر اللہ جل شانہ دشمن سے، چور ڈاکو سے، اور اس کے بچے بھی اللہ جل شانہ محفوظ رکھیں گے، اس کی بیوی بھی محفوظ ہوگی، اور اس کے گھر کے تمام چیزیں محفوظ ہوگی، اس کے لیے یہ ہے، اور رزق بھی اللہ جل شانہ اس کو وافر مقدار سے دے گا۔ سورہ قریش، لإلاف قریش، یہ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اول بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درمیان میں 10 مرتبہ سورہ قریش پڑھے۔ حزب الفوائد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، کتاب حزب الفوائد، یہ ہے کہ اس میں کہ جو آدمی فقر و فاقہ سے تنگ اور اس طرح دشمنوں سے تنگ، تو وہ گھر میں صبح و شام یا کسی اور جگہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح و شام 10 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اگر فرصت ہو تو فرمائے کہ 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ شام پڑھے۔ اللہ جل شانہ اس صورت کے برکت سے، سورہ قریش کی برکت سے، اللہ رزق میں بھی فراخی عطا فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ دشمن سے بھی حفاظت فرمائے گی۔ تو اسے وظیفہ خود کرے گا، شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے،
اور اللہ سب کو وافر رزق